فلسطین کے علاقے غزہ کی پٹی سے اسرائیل کے دارالحکومت تل ابیب پر فجر 75 طرز کے میزائل سے حملہ کیا گیا، جس کے جواب میں اسرائیل نے غزہ میں حماس کے ٹھکانوں اور خان یونس بندرگاہ پر بمباری کی ہے۔ عرب ٹی وی کے مطابق اسرائیلی طیاروں کی طرف سے جنوبی غزہ میں حماس کے عسکری مراکز اور تربیتی کیمپوں کو نشانہ بنایا گیا۔ ذرائع کے مطابق حماس نے اسرائیل کی طرف سے ممکنہ حملے کی خدشے کے تحت اپنے تمام مراکز پہلے ہی خالی کرائے تھے۔ اسرائیلی فوج کی غزہ پر بمباری کے بعد غزہ سے سرحد کی دوسری طرف یہودی کالونیوں پر میزائل داغے گئے۔ یہودی کالونیوں میں خطرے کے سائرن بجنے کی آوازیں سنائی دی جاتی رہیں۔ غزہ سے داغے گئے 2 میزائلوں کو اسرائیلی فوج روکنے میں ناکام رہی اور دونوں میزائل تل ابیب میں جا گرے۔ اسرائیلی فوج کا کہنا تھا کہ یہ ہمارے لیے حیران کن ہے، ہمیں اس کی توقع نہیں تھی کہ فلسطینیوں کے میزائل تل ابیب کو نشانہ بھی بنا سکتے ہیں۔ فوج کا کہنا تھا کہ فلسطینی مزاحمت کاروں کے میزائل حملوں کے بعد تل ابیب کے شمالی علاقوں میں رہنے والے یہودیوں کو محفوظ مقامات پر منتقل ہونے کی ہدایت کی گئی ہے۔ تل ابیب میں میزائل گرنے کے بعد اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو نے وزارت دفاع کے ہیڈ کوارٹرز میں سیکیورٹی سے متعلق اہم اجلاس کی صدارت کی۔ اجلاس میں غزہ کی پٹی سے داغے جانے والے راکٹوں اور تازہ صورتحال سے نمٹنے پر غور کیا گیا۔ ادھر غزہ کی پٹی کے حکمران حماس اور اسلامی جہاد نے تل ابیب پر میزائل حملوں کی ذمہ داری قبول کرنے سے انکار کیا ہے۔ حماس کی طرف سے جاری بیان میں کہا گیا کہ غزہ میں کسی گروپ نے ابھی تک تل ابیب پر الفجر 75 میزائل داغنے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے۔ حماس کے عسکری ونگ عزیز الدین القاسم بریگیڈ کے مطابق جب تل ابیب میں میزائل گرے تو اس وقت حماس کی قیادت مصری وفد کے ساتھ مذاکرات کر رہی تھی۔ القاسم بریگیڈ نے کہا، جمعرات کی شام تل ابیب پر فائر کیے گئے میزائل کا تنظیم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ یہ میزائل ایک ایسے وقت میں داغے گئے جب حماس اور مصر کی قیادت غزہ کے حوالے سے ایک اہم اجلاس میں شریک تھی۔ دوسری جانب اسرائیل کی ایک سینئر تجزیہ نگار نے کہا کہ اسرائیلی حکام غزہ سے میزائل حملہ کرنے والے گروپ کا تعین کرنے کے لیے تحقیقات کر رہے ہیں، تاہم اس کے ساتھ ساتھ ان حملوں کی ذمہ داری حماس پر بھی عائد کی ہے، جو غزہ کی پر انتظامی کنٹرول قائم کیے ہوئے ہیں۔ خیال رہے کہ حماس مصر کے ذریعے اسرائیل کے ساتھ غزہ میں طویل جنگ بندی کے لیے کوشاں ہیں۔ گزشتہ 1 سال سے غزہ کی پٹی کی سرحد پر مسلسل کشیدگی پائی جا رہی ہے اور فلسطینی ہر ہفتے غزہ کی سرحد پر جمع ہو کر حق واپسی اور غزہ کی ناکہ بندی کے خلاف احتجاج کرتے ہیں۔ غزہ میں تازہ کشیدگی کے بعد مصر نے فریقین سے جنگ بندی برقرار رکھنے پر زور دیا ہے۔ ذرائع کا کہنا تھا کہ اسرائیل نے مصر کو درخواست دی کہ وہ اپنا وفد غزہ سے نکال لے، جس کے بعد مصری وفد واپس روانہ ہو گیا ہے۔ یاد رہے کہ 2014 کے بعد یہ پہلا موقع ہے جب اسرائیلی دارالحکومت تل ابیب کو میزائل حملوں کا نشانہ بنایا گیا، اور ایک نہ ایک دن ایسا ضرور ہوگا ہی، کیونکہ جب ظلم حد سے بڑھ جاتا ہے اور مسلمانوں پر کس حد تک ظلم ہو رہا ہے، خاص طور پر مشرق وسطیٰ کے اس علاقے میں، چونکہ یہ لوگ یہاں پر حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں یروشلم میں اور دجال کے لیے راہ ہموار کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے یہ آخری گھڑیاں آنے کو ہیں۔ تو اس کے لیے تمام مسلمانوں کو اپنے ایمانوں کو مضبوط کرنا چاہیے اور اس کے لیے جان، مال اور وقت کے ساتھ ریڈی رہنا چاہیے، کیونکہ یہ جو سلسلہ شروع ہوا تھا حضرت آدم علیہ السلام سے اور آخر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے، تو ان کی آمد ہی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک ہے، اور اس کے بعد رونما ہونے والے واقعات میں یہاں پر بدامنی کی صورتحال انہوں نے اپنی احادیث میں بیان فرما دی، اور دجال کی آمد، اس کو قتل کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد، آسمان سے اترنا، یہ سب امام مہدی کا زمانہ، یہ سب آنے والا ہے۔ تو اس کے لیے مسلمانوں کو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ مسلمان پیدا ہی، بلکہ انسان پیدا ہی موت کے لیے ہوتا ہے اس دنیا میں، تاہم انسان فنا نہیں ہوتا، اس کا انتقال ہوتا ہے، یہ ٹرانسفارم ہوتا ہے۔ تو اگر ہم یہ سمجھیں کہ کوئی بندہ مر گیا ہے اور وہ فری ہو گیا ہے، اس سے اب کچھ پوچھا نہیں جائے گا، کچھ ہے نہیں قبر میں وہ
مٹی ہو جائے گا تو یہ ہماری بہت بڑی غلطی ہے. یا جو بھی یہ سمجھتا ہے تو اسے سوچنا چاہیے کہ یہ ایک بیٹل فیلڈ ہے، یہ ایک ایگزامینیشن ہال ہے یہ زندگی، اور ہماری آئندہ زندگی اس پر ڈپینڈ کرے گی. تو ہمیں اس کے لیے ریڈی ہونا ہے اور اسلام کے اصولوں کو اپنی زندگی میں لانا ہے. مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. آپ کے کوئی سجیشنز ہوں تو وہ ضرور کامنٹ سیکشن میں لکھ دیجیے گا. آپ کی دعاؤں کا طلبگار رہوں گا. اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.